الحمدللہ الذی اکبر والصلاة والسلام علی سید البشر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم وتعاونوا علی البر والتقوی قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ کچھ لمحوں کے لیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کر کے رب کا پیارا نام پکارتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى قَدْ صَدَقْتَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اس قرآن کی آیت کو سمجھ کے کچھ مختصر باتیں سمجھانی ہیں، وہ سمجھ کے آج میں اور آپ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کا وصف یہ ہوتا ہے، اس کا کو بند کریں، ایمان والوں کا وصف یہ ہوتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی کوالٹی ہے۔ اگر کوئی حلال کمانا چاہتا ہے تو یہ نیکی ہوئی، بہت بڑی نیکی ہے، کسب حلال۔ اگر کوئی اپنے ریفرنس سے کسی کی جاب لگوا دے، یہ بھی نیکی پہ سپورٹ کرنا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر کوئی کسی کی جاب لگوا دے، کسی کے کام آ جائے، کسی کے روزگار کا سبب بن جائے، تو یہ بھی نیکی پر سپورٹ کرنا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں نیکی پر سپورٹ کرنے کی۔ کوئی خدمت کر رہا ہے دین کی، آپ اسے مال سے سپورٹ کر دیں، اسے اگر آپ کے وقت کی ضرورت ہے آپ وقت دے کے سپورٹ کر دیں، اسے اگر آپ کی صلاحیت کی ضرورت ہے آپ صلاحیتوں سے سپورٹ کریں۔ جسمانی مالی صلاحیت کے طور پہ جس انداز سے بھی ہو بندہ سپورٹ کرے، سپورٹ بن جائے نیکی والوں کے لیے، نیکی کے معاملے میں، تو قرآن پہ عمل ہو جائے گا۔ فرمایا ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ معاونت کرنا، سپورٹ کرنا، مدد کرنا بھلائی کے کاموں میں، یہ مسلمانوں کا وصف ہے۔ آج مہنگائی جس عروج پر ہے اور لوگ جس پریشانی کے عالم میں ہیں، جہاں بھی بیٹھے ایک نئی کہانی ہے اور دردناک کہانی ہے، لوگ بے شک بڑے پریشان ہیں۔ تو ایسے میں پھر موضوع بدل لیے جاتے ہیں، پھر انداز بدل لیا جاتا ہے، پھر انسان کچھ ایسا ڈھونڈتا ہے اور ایسا سوچتا ہے کہ لوگوں کی ڈھارس بنے، لوگ ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بن جائیں، مددگار بن جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اپنے وقت کے حکمران، اور ایسے حکمران کہ 23 لاکھ مربع میل پر کم و بیش زمین پر آدھی سے زائد دنیا پر حکومت کرنے والا حکمران۔ ان کی ایک اسٹوری میں آپ کو یہاں شیئر کر رہا ہوں جو آج کے دور سے بڑی ریلیٹ کرتی ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے، راؤنڈ پر تھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک خیمے میں سے کسی کے تکلیف میں مبتلا ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے رک کر فوکس کیا تو وہ بڑے درد اور کراہنے کی آواز جو ہوتی ہے، درد کی وجہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ آوازیں تھیں۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اس خیمے کی طرف تو دیکھا
ایک شخص باہر بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور سامنے کون کھڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے امیر المؤمنین سے ملنا ہے، یہ نہیں پتہ سامنے کون کھڑا ہے۔ آپ نے کہا مسئلہ کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، غربت کا مارا ہوں، بڑی کوشش کر لی لیکن گزارا نہیں ہو رہا۔ کہا ابھی فی الوقت کیا تکلیف ہے؟ کہا میری جو زوجہ ہے، بیوی ہے، ان کا بچہ ہونے والا ہے اور میرے پاس کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ دوڑتے ہوئے حضرت عمر فاروق اپنے گھر پر آئے اور فوراً اپنی وائف، اپنی زوجہ کو کہا کہ تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ ایک ثواب کا ایسا ذریعہ ہے کہ اللہ نے خود تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ جب یہ زوجہ نے، بیوی نے سنا، کہا اے امیر المومنین آپ حکم ارشاد فرمائیں کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ ضروری سامان لے لو، ایک صاحب ہے ان کے یہاں بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہے تو وہاں جا کے کھانا بھی بنانا ہے اور کچھ ان کے کام بھی آنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زوجہ نے ساز و سامان لیا، چلتی بنی، دونوں حضرات گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرد کے ساتھ باہر کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے ہانڈی چڑھائی، چولہے پہ رکھی، کھانا بنا رہے ہیں اور اندر زوجہ کا ڈلیوری کا معاملہ ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ شخص بھی ایزی ہو گیا کہ میرے کام آیا بندہ، اسے پتہ نہیں ابھی تک کون ہے۔ تو اچانک سے نا خیمے میں سے آواز آئی، وہ آواز تھی حضرت عمر فاروق کی بیوی کی، زوجہ کی، اور آواز تھی اے امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیں کہ اس کے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ ایسی خوشخبری سننے سے وہ تو دیوانہ وار ہو جاتا، خوشی کے مارے نہال ہو جاتا، لیکن اس پہ پتہ کیا کیفیت طاری ہو گئی؟ وہ فوراً سہم گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس نے اب جو لفظ سنا تھا وہ تھا اے امیر المؤمنین۔ یار جن کی شکایت میں جس شخص سے کر رہا تھا وہ تو سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین نے جیسے ہی اسے ڈرتے ہوئے دیکھا تو کہا سہمو نہیں، ڈرو نہیں، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو۔ کھانا بنایا، اس کو کھلایا پیٹ بھر کے، خیمے کے اندر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی بیوی کو بھی پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ دوسرے دن صبح اس کو بلایا، اس کے پیدا ہونے والے بچے کا بھی وظیفہ باندھ دیا اور اس کا بھی وظیفہ باندھ دیا۔ یہ تھے حکمران۔ درد، امت کا درد، لوگوں کا درد، کسی کی بھوک اور پیاس کا درد محسوس کرنا، ان کے کام آنا، ان کو سپورٹ کرنا۔ اب بدقسمتی ہمارے مقدر میں یہ آئی ہے کہ ہمارے حکمران اگر یہ احساس نہیں رکھتے تو کیا کریں؟ خودکشی کریں، ایک دوسرے کو مار لیں، کیا کریں؟ ٹینشن میں رہیں، ڈپریشن میں رہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں۔ دین نے ہمیں طریقہ بتایا، حکمرانوں کے اچھا ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ دین کا یہ حکم نہیں ہے کہ حکمرانوں کے اچھا ہونے کا انتظار کرو، دین کا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کے جتنا کام آ سکتے ہو کام آ جاؤ۔ اب احادیث سنیں، مسلم شریف کی روایت ہے اور بڑا ایک عجب منظر ہے وہ حدیث پاک کا۔ دیکھیں آج کوئی مانگنے آ جائے نا تو وہ پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے، پیشہ ور فقیر، جتنی میں فضیلتیں بتاؤں گا آگے ان ساری فضیلتوں میں آپ نے یہ ذہن سے نکال دینا ہے کہ اس فضیلت میں پیشہ ور فقیر داخل ہے۔ پیشہ ور فقیر کو دینا گناہ پہ سپورٹ کرنا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، بنا وجہ شرعی کے ہاتھ پھیلانا گناہ ہے، گناہ پہ سپورٹ کرنا ہے اور بالکل ناجائز ہے اسے دینا، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو پیشہ ور فقیر کی بات نہیں ہو رہی، واقعی ضرورت مند کی بات ہو رہی ہے، اور آج کے دور میں بے تحاشا لوگ ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں۔ اب سنیں حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی روایت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، قیامت کا منظر ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ بندے سے فرمائے گا، یقین مانیں تنہائی میں آپ یہ حدیث پاک پڑھیں اور اس کا منظر باندھیں نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگیں گے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے۔ اللہ بندے سے فرمائے گا اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ حدیث قدسی ہے۔ اللہ براہ راست بندے سے پوچھ رہا ہے اے بندے بتا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا اے میرے اللہ تو بھوک سے پاک ہے، تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے؟
تو اللہ فرمائے گا یاد کر وہ وقت تیرے سامنے میرا ایک بھوکا بندہ آیا تھا، اگر تو اس کا پیٹ بھر دیتا ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا۔ یہ ایک سوال ہے، پھر اللہ آگے مزید سوال کرے گا۔ اللہ پوچھے گا اے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے اللہ تو پینے سے پاک ہے۔ کہا پیاسا میرا بندہ تو تھا، اسے پلا دیتا ہے، اس کا ثواب بھی تو میرے پاس پاتا۔ اے بندے تو نے مجھے لباس کیوں نہیں پہنایا؟ اے میرے رب تو لباس سے بھی پاک ہے۔ کہ میرا بندے کو تو لباس کی ضرورت تھی، اگر تو اسے پہنا دیتا ایسا جیسے تو نے مجھے پہنایا، یا گویا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ یہاں مراد ثواب ہے۔ جب دوسرا جملہ آتا ہے تو مراد یہ ہے کہ جو بھی تم نیکی کرتے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا ثواب تم میرے پاس پا لیتے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اب صرف یہ حدیث پاک سننے کے بعد میں اور آپ یہ سمجھیں اور یہ دیکھیں، اللہ نے مجھے نوازا ہو اور میرے سامنے کوئی ضرورت مند آ جائے اور میں اس کی مدد نہ کروں، میں اس پہ کھلاؤں نہ، میں اسے پلاؤں نہ، اسے لباس نہ دوں، اس کے کام نہ آ سکوں، صرف اس وجہ سے کہ تو میں نے اپنے لیے کما کے رکھا ہے۔ کہیں قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے تو سوال نہیں ہو جائے گا اے میرے بندے بتا تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں، مجھے پلایا کیوں نہیں؟ اور پھر یہ بھی شاید سوال ہو سکتا ہے تو نے تو درس میں حدیث بھی سن لی تھی پھر بھی تو نے عمل نہیں کیا۔ تو خدا را جہاں آپ کو پتہ لگے اور آپ کر بھی سکیں تو کسی کے لیے کچھ کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنز المال شریف کی روایت، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور فائدے کے لیے جو شخص چلتا ہے نا، چل کے جا رہا ہے یا موٹر بائک پہ جا رہا ہے، ڈسٹینس مراد ہے، فاصلہ طے کر رہا ہے، جا رہا ہے، اللہ اکبر، کس کے لیے جا رہا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے فائدے کے لیے جا رہا ہے کہ اس کا کام ہو جائے، جائز کام، نیک کام، اس کی ضرورت کا کام، اس کے کام آنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا یہ آج کے دور میں سمجھانا چاہوں نا تو ہماری نظر میں تو یہ کراچی کے روڈ پہ چلتا ہوا جا رہا ہے، لیکن حدیث کیا فرما رہی ہے سنیں۔ حدیث پاک میں فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جاتا ہے گویا ایسے ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، کوئی جہاد کرنا تماشا لب بام ہے؟ اپنی جان کو نچھاور کر دینا، اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر چلے جانا میدان جہاد میں، اور جہاد کرنا کوئی آسان ہے؟ فرمایا جو کسی کی مدد کے لیے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سے جسے جہاد کے لیے جا رہا ہے، اللہ اس کے جہاد کے راستے میں جو ثواب ملتا ہے اللہ اس کے مقدر میں وہ لکھتا ہے۔ یہ ہے تعلیمات دین کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کی ایال ہے، تمام مخلوق اللہ کی ایال ہے، ایال مینس محتاج ہے، تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کی ایال پہ، اللہ کی مخلوق پہ، جو اللہ کے محتاج بندے ہیں ان پر خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جیب کو سمیٹنے والا، کنجوسی کرنے والا، اپنے آگے پیچھے سیونگ اور معاملات دیکھ کے چلنے والا، صرف اپنے اوپر فوکس رکھنے والا، غریب کی پرواہ نہ کرنے والا، یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دے اللہ کو یہ محبوب ہے۔ یہ صرف احادیث پاک سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جڑے ہوئے ہیں، درس میں آتے ہیں، ماشاءاللہ اس کی برکتیں سمیٹتے ہو، کم از کم میرے اور آپ کے اندر ذہن بدلے۔ ہم کیا کریں یار؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کے ماہانہ راشن نہیں بنوا سکتا، نہ بنوائیں، کس نے کہا آپ کو؟ آپ کے تعلق میں کوئی ایسا بندہ تو ہوگا جو اس طرح کا کام کر دے، آپ کی کہیں ایسی سورس تو ہوگی، آپ کے کہنے پہ کوئی کچھ کر تو سکتا ہوگا۔ آپ پوچھیں لوگ کیسے کیسے رابطے کرتے ہیں، کوئی بھوکا ہے، کوئی فاقوں سے ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کے گھر میں چھوٹے بچے دودھ پلانے کے لیے نہیں ہیں، ایسی کیفیات سے لوگ گزر رہے ہیں، اور میری اور آپ کی موج لگی ہوئی ہے، 3 وقت کا کھانا بھی مل رہا ہے، سونا بھی ہو رہا ہے، خوب انجوائمنٹ چل رہی ہے لائف میں، زندگی کا مزہ آ رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف نقطے کی باتیں سمجھیے گا۔ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کی امت سے بھی وہ اتنی ہی محبت کرے گا، کیونکہ حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے۔ اب حضور کی امت تکلیف میں ہو، میں اور آپ سکون میں ہوں، یہ محبت ہی کامل نہیں ہے۔ ہم کہیں ہم تو اپنے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، حضور کی امت اس وقت بڑی تکلیف میں ہے۔ آپ کے اندر کتنا درد ہے، میرے اندر کتنا درد ہے،
ہم کتنے درد کو محسوس کرتے ہیں. کچھ نہیں بھی کر پا رہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نہیں کر پا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے پاس ایک ہتھیار اللہ نے دیا ہے, پتہ ہے وہ ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار دعا ہے. اور ایک اور بات بھی فرما دی حدیث, فرمایا جو مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کی جائے وہ اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے. جس کی پریشانی کا پتہ لگ جائے دیر نہ کریں, ہاتھ اٹھائیں اور اس کے لیے دعا کر دیں. اللہ آپ کی دعا کے صدقے اس کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے گا. آپ کے پاس پیسے نہیں تو کیا ہوا؟ ہر چیز اور ہر مسئلے کا حل صرف پیسے میں نہیں ہے. ہمارا پرابلم نہیں, ہم کوئی بھی فضیلت سنتے ہیں یار کسی کو بھوکے کو کھلاؤں گا میں, پیسے نہیں ہیں, اپنا ہی گزارا مشکل ہے. کسی سے سپورٹ کروا دیں, کسی سے کچھ کروا دیں, کام آ جائیں. نہیں کروا سکتے, بالکل آخری حل یہ کہ دعا کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, حلیت الاولیاء کی روایت ہے, فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا. منظر بڑا خوبصورت ہے. کوئی کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا, اس کے کام آئے گا, اس کی ضرورت کو پورا کرے گا, اس کے وقت پہ کام آ جائے گا, اس کی بھوک مٹائے گا, اس کو لباس پہنائے گا, اس کی ضرورت کے کام کر دے گا, جتنا ہو سکے گا اپنی ایفرٹ سے اس کا کام کر دے گا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میں میزان پہ کھڑا ہوں گا, میزان جہاں نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو پھر تو وہ بخشا ہوا ہے. فرمایا اگر اس کی نیکیاں کم ہوئیں تو میں خود اس کی شفاعت کروں گا. پوری زندگی چلے وظیفے عبادت میں گزاری, اس لیے شفاعت ہو رہی ہے. میری امت کی مدد کی ہے تو میں میزان عمل پہ کھڑے ہو کے خود اس بندے کی شفاعت کروں گا, کیونکہ اس نے میری امت کی مدد کی ہے, اس کے کام آیا میری امت کے. میری امت مشکل وقت میں گزر رہی تھی. ایک بڑا غلط فہمی میں بتا دوں نوجوانوں میں پیدا ہوتی ہے, اسے ایڈریس کر رہا ہوں اور حدیث سے میں اس کا جواب عرض کر رہا ہوں. معجم الاوسط کی روایت ہے, جب انسان کمانے لگتا ہے نا اور اچھا کمانے لگتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے یار کہ یہ تو میں نے اپنی ایفرٹ سے کمایا ہے, میں سیونگ بھی کروں. دیکھیں سیونگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, سیونگ کرے انسان, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بخل پیدا نہ ہونا دل میں, نہ آپ کے انداز سے پتہ لگے کہ بخل ہو گیا ہے. بندہ ضرورت پڑنے میں بھی خرچ نہیں کر رہا, کسی کے کام آنے پہ ایمرجنسی میں بھی خرچ نہیں کر رہا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ نواز دیتا ہے تو پھر اس کے دل میں جو ہے نا یہ بات آ جاتی ہے یار ہر کوئی مجھ سے قرض مانگ لیتا ہے, ہر کسی کے میں ہی کام آؤں, ہر محفل میں میں ہی خرچ کروں, ہر جگہ پیسے میرے ہی لگ رہے ہیں. یہ بات جو دل میں آتی ہے کہ میرے پاس آیا تو مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے. اب اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے اس مسئلے کا جواب حل ہو جائے گا. یہ انسان کے اندر آتا ہے جب وہ زیادہ کمانے لگتا ہے, اس کے پاس آتے ہیں پیسے اور ساری چیزیں, تو وہ کہتا ہے میرا ہے سب کچھ اور پھر مجھ سے ہی کیوں لیا جا رہا ہے, مجھ سے ہی کیوں سوال کیا جا رہا ہے, میں ہی کیوں دوں, سب کچھ میرا کیوں. حضور علیہ السلام کے ارشاد فرما رہے سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے اتنے واضح الفاظ میں فرمایا سبحان اللہ, معجم الاوسط کی روایت, فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے سبب نعمتوں سے نواز دیتا ہے. جملہ دیکھیے, فرمایا اللہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے سبب اس بندے کو نواز دیتا ہے. یہ تو اس کے لیے مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے اسے وسیلہ بنا دیا ہے. فرمایا جب تک بندہ اپنی نعمتوں کا منہ لوگوں پہ کھول کے رکھتا ہے, لوگوں کو دیتا ہے, نوازتا ہے, بانٹنے والا بن جاتا ہے, خرچ کرنے والا بن جاتا ہے, کام آنے والا بن جاتا ہے, وقت پہ کام آتا ہے, غریبوں کا دلاسا اور امید بن جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, اللہ نعمتیں دیتا رہتا ہے. حدیث کے واضح لفظ نے فرمایا جب اس کے دل میں اکتاہٹ آ جاتی ہے, بیزاریت آ جاتی ہے, وہ کہتا ہے یار اب بس مجھ سے ہی کیوں, میں ہی کیوں دوں, میں ہی کیوں خرچ کروں, جب یہ اکتاہٹ آتی ہے نا تو پھر اللہ اس سے نعمتیں لیتا ہے اور پھر کسی دوسرے بندے کو عطا فرما دیتا ہے. ایسے بندے کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے. بعض اوقات انسان کے ذہن اور وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے یار جاب کیوں چھوٹ گئی, یار مجھے بزنس میں لاس کیسے ہو گیا, یار میں صفر اور زیرو پہ کیسے آ گیا. حدیث دیکھیں, فرمایا اللہ نعمتیں وہ ساری لے لیتا ہے, صرف دل میں کیا آنا ہے, بیزاریت, اکتاہٹ کہ یار میں اپنے بہن بھائیوں کے میں ہی کیوں کام آؤں, اپنے دوستوں کے میں ہی کیوں کام آؤں, ہر کوئی مجھ سے سوال کرے میں ہی کیوں دوں, کتنا دوں, کب تک دوں, کیوں مدد کروں. یہ ساری سوچ جب پیدا ہوتی ہے تو فرمایا نعمت اللہ چھینتا ہے, پھر دوسرے بندے کو دے دیتا ہے. پھر یہ نہ دوسرے کے کام آ سکتا ہے, نہ یہ اپنے کام کر سکتا ہے, بلکہ یہ خود کیا ہوتا ہے, مانگنے والا بن جاتا ہے. پھر یہ خود کسی کے آگے قرض مانگ رہا ہوتا ہے.
تو بہتر نہیں ہے کہ اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو اس پوزیشن پہ رکھا ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں تو شکر کا مقام ہے. میرے رب میرا کیا کمال، تو نے اس قابل بنایا مجھے کہ تیرے کچھ بندے مجھ سے فائدہ اٹھا سکیں، تو میں کیوں کسی کے کام نہ ہوں. اس سوچ کی خوبصورتی کے ساتھ جب میں اور آپ جئیں گے تو اللہ زندگی میں حسن پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا. فرمایا سبحان اللہ، فرمایا جو کسی غمگین کی مدد کرے، جو کسی غمگین کی مدد کرے. اب میں اگر آپ سے پوچھوں یار آج کون غمگین نہیں ہے، کون غم میں مبتلا نہیں ہے؟ اب دیکھیں ویسے تو آپ سبھی ایکسپلور کرتے ہیں، کوئی آفس میں جاتا ہے، کوئی اسٹڈیز کر رہا ہے، لیکن آپ ویسے ہی سروے تو کریں، لوگوں سے بات کریں، کہیں جا کے بیٹھ جائیں، ان نون بندوں میں بیٹھیں، ڈسکشن کریں، آپ کو پتہ لگے گا لوگ پریشان کتنے ہیں، لوگ غم زدہ کتنے ہیں. کوئی اپنے گھر کی پریشانی، کوئی بیٹی کی شادی کی پریشانی، کوئی بچوں کی بھوک کی پریشانی، کوئی بچوں کے دودھ کی پریشانی، نہ جانے کتنی پریشانیوں اور غم زدہ ہیں لوگ. اب حضور علیہ السلام کی حدیث سنیں آپ، شعب الایمان کی روایت ہے. فرمایا جو کسی غمگین کی مدد کرے. لفظ دیکھیے گا، یہ نہیں فرمایا جو کسی غمگین کو پیسے دے دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کسی غمگین کو پیسے دے دے یہ نہیں فرمایا، فرمایا جو کسی غمگین کی مدد کرے. تو پتہ چلا صرف مدد کرنے کا طریقہ، فرمایا صرف مدد کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ پیسے ہی نہیں ہوتے، مدد کرنے کا طریقے بہت سے ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کو آپ ٹھنڈے جملے بول دیں، دلاسا دے دیں تو اس کی مدد ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا غم دور ہو جاتا ہے، وہ دل سکون میں آ جاتا ہے، ذہن سکون میں آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی پریشان ہے، غم زدہ ہے، اس کا دل بے چین ہے، آپ نے اس کو پکڑا، قرآن و حدیث کے درس میں لا کے بٹھا دیا، اس غمگین کی آپ نے مدد کی ہے، اس کے دل کو سکون مل جائے گا. مدد کا سب سے اچھا طریقہ تو وہی ہے کہ آپ اسے فائنینشلی سپورٹ کر دیں. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو کروا دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو دعا کریں، اللہ اس کے لیے غیبی مدد پیدا فرما دے گا. اور اس کے علاوہ مدد کرنے کا طریقہ یہ بھی آپ اسے وقت دیں، اسے سمجھائیں، اسے موٹیویٹ کریں، اس کی کاؤنسلنگ کریں. یہ طریقہ ہے مدد کرنے کا، اس کے غم کو دور کریں. یاد رکھیے گا ہر چیز کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا. مہنگائی کے عالم میں جس میں ہم بیٹھے نا، ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ہر چیز کا تعلق پیسے سے ہوتا ہے. میری جیب میں پیسہ نہیں تو میں کسی کا کام نہیں آ سکتا. آپ آ سکتے ہیں کام. آپ کی مسکراہٹ کئی لوگوں کے دکھ اور درد ہلکے کر سکتی ہے. حدیث پاک سنے فرمایا جو کسی غمگین کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 نیکیاں لکھ دیتا ہے. کتنی؟ قیامت کا منظر ہوگا نا، ایک نیکی کم پڑ جائے گی اور بندہ باپ کی طرف جائے گا اور ماں کی طرف جائے گا. جب ماں باپ دیکھیں گے نا کہ بچہ آ رہا ہے نیکی لینے، منہ پھیر لیں گے کہ نیکی نہ مانگ لے. یہ ماں باپ کی سب سے اونچی مثال دی ہے میں نے، باقی رشتہ دار بھی ہیں. ماں باپ جس قیامت کے منظر میں ایک نیکی کے لیے منہ پھیر لیں گے نا، آج ایک لمحے میں اللہ 73 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب سمجھیں اس کی اہمیت کو. فرمایا جو کسی کی غمگین کی مدد کر دے اللہ اسے 73 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور فرمایا اس کی دنیا اور آخرت، ایک نیکی کیا ہے؟ سبحان اللہ، 73 نیکیاں ہو گئیں. اب ان 73 نیکیوں کا درجہ کیا ہے؟ ساری چیزیں. تو فرمایا ان 73 میں سے 72 ہٹا دیں، صرف ایک نیکی کیا ہے وہ سمجھیے گا. سبحان اللہ، قربان جائے حدیث کے لفظ پہ. شعب الایمان کی روایت، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کسی غمگین کی مدد کرے اللہ اسے 73 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور اس 73 میں سے ایک نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا، اور باقی 72 نیکیاں اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا. نیکی کا لیول دیکھیں آپ کتنا ہائی ہے، کس قدر پاورفل ہے یہ والی نیکی. فرمایا اتنی پاورفل کہ صرف 72 نہیں، پوری 73 نہیں، صرف ایک نیکی اس میں جو ہے نا اس کی وجہ سے اللہ تمہاری دنیا و آخرت سنوار دے گا. یاد رکھیں جملے، ایک ایک لفظ پہ غور کریں. یہ نہیں فرمایا اللہ تمہاری آخرت، بلکہ کیا فرمایا؟ دنیا و آخرت سنوار دے گا. جب دنیا و آخرت سنور جائے گی کوئی ٹینشن رہے گی؟ پتہ لگا اگر میں کسی غمگین کے غم پر مدد کر دوں گا، اس کا دکھ دور کر دوں گا، تو میری دنیا و آخرت، میری ٹینشنیں، میری پریشانیاں، میری مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی. اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. یہ وقت وہ چل رہا ہے کہ ہر پریشان حال کا دلاسا میں اور آپ بنے، امید بن جائیں، کسی کے کام آ جائیں، کسی کا کام کروا دیں. نہیں کروا سکتے دعا کریں، اس کے لیے امید بنے، دلاسا بنے. تو واضح طور پر فرما دیا
73 نیکیوں میں سے ایک نیکی تمہاری دنیا و آخرت سنور گئی، 72 نیکی سے اللہ درجات بلند کر دے گا۔ ایک حدیث پاک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک اور واقعہ سنا کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ سوال تو دیکھیں نا کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے نزدیک دیکھیں اربوں کی تعداد میں اس وقت دنیا میں انسان موجود ہیں، پھر مسلمان موجود ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں، اللہ کے نزدیک مسلمانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام سے صحابی رسول نے سوال کیا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک لائن، ون لائنر جواب، جامع معنی جواب، کمپلیٹ ایک لائن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس سے کیا اندازہ ہوا؟ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بہت ہے کہ جو میرے بندوں کے کام آ رہا ہے اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ میری اولاد دکھ درد میں ہو، تکلیف میں ہو، میں اس کے لیے دیکھوں کہ کوئی اس کے کام آ رہا ہے تو مجھے اس بندے سے محبت ہو جائے گی کہ میری اولاد کے کام آیا، بلا تمثیل بلا تشبیہ، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کے کام آئے گا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا، اللہ کو اس پہ پیار نہیں آئے گا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا حضور یہ تو بندہ ہو گیا، اب یہ بتائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ دو سوال ہے نا، ایک یہ ہے کہ سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے، وہ تو وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ فرمایا سب سے پسندیدہ بندہ تو بتا دیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا، سب سے افضل عمل ہے اللہ کے نزدیک، خوشی کو داخل کرنا، کسی کو خوشی پہنچانا۔ میں تکلیف میں ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، میں غم میں ہوں، میں دکھ میں ہوں، میں اپنی پریشانیوں میں ہوں، تو میں خود کسی کو کیا خوشیاں پہنچاؤں گا؟ میں دوسرے کو بھی ٹینشن دوں گا، میں دوسرے سے بھی ہنس کے بات نہیں کر سکتا۔ دیکھیں مسائل بہت ہیں زندگی میں اور انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے، تو جتنا ہو سکے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور خوشیاں پہنچائیں۔ سب سے افضل بندہ کون سا ہے؟ پسندیدہ، جو فائدہ پہنچائے۔ اور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ خوشی داخل کرنا دل میں۔ اب عرض کی گئی حضور وضاحت دیکھیں، سبحان اللہ۔ فرمایا حضور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کو کھانا کھلا دینا، اس کی تکلیف کو دور کر دینا، اس کا قرض ادا کر دینا، اور اپنے بھائی کے حاجت روائی کے لیے جو چلا وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان میں روزے رکھے۔ رمضان کے روزوں کا ثواب آپ سنتے رہتے ہیں، پورے سال تو رمضان نہیں ہے نا، لیکن فرمایا جو عام دنوں میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلا، اللہ اسے ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسے رمضان کے روزے رکھیں۔ اور جو مظلوم کی مدد کے لیے چلتا ہے، قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگیں گے اللہ اسے ثابت قدم رکھے گا، اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ فرمایا جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔ کنیکشن کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا جو اپنے غصے کو روکتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا بد اخلاقی عمل کو ایسے برباد کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد کیسا ہوتا ہے؟ بولیے نا، سرکہ کیسا ہوتا ہے؟ شہد میں اگر سرکہ ڈال دیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، شہد بیکار ہو جاتا ہے۔ شہد میں سرکہ کہا، شہد میں سرکہ ڈال کے جیسے شہد کو خراب کر دیا ہے نا، انسان کے عمل بد اخلاقی کی وجہ سے ایسے خراب ہو جاتے ہیں۔ مثال کتنی خوبصورت اور گہری مثال دے کے سمجھایا۔ بعض اوقات آپ بہت کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے کسی کا دل توڑ دیتے ہیں اور معذرت بھی نہیں کرتے، اور انا ایسی ہوتی ہے کہ میں کیوں کسی کے آگے جھکوں، میں کیسے معافی مانگ لوں۔ خدا را اپنی زندگی کو میں اور آپ بدلیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گشت پر راؤنڈ پر ہیں، داد رسی کرنے کے لیے، فریاد سننے کے لیے کہ کوئی تکلیف میں تو مبتلا نہیں۔ کیا منظر ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا رات کے آخری پہر چل رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کا گشت پہرا دے رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ
کچھ بچوں کے نا بل بلانے کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے وہ منظر جو روایت میں لکھا ہے نا، کہا وہ بل بلانے کی بچوں کے رونے کی آواز آئی. معلوم کیا تو پتہ لگا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. خاتون سے پوچھا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں تو کچھ کھلاؤ. کہا ہانڈی ابھی چڑھائی ہے، بس بننے والا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہانڈی میں ہے کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں پانی چڑھا دیا ہے تاکہ بچوں کو ہانڈی دیکھ کے دلاسا ہو جائے، امید ہو جائے اور وہ سو جائیں روتے روتے. بھوک اتنی ہے، پیاس اتنی ہے کہ آسرا ہو جائے، انہیں روتے روتے دیکھ کر سو جائیں، لیکن یہ سو نہیں رہے، رو بہت رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گئے، اپنے پیسوں سے راشن لیا، واپس آئے، اس کے گھر میں راشن سے خود کھانا بنایا، اس کے بچوں سے کھیلے، اس کے بچوں کو کھلایا، اس کے بچوں کو سلایا اور پھر واپس اپنے گھر کو گئے. یہ کس کا انداز ہے؟ 22 لاکھ مربع میل آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کرنے والے حکمران کا یہ انداز ہے. تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ حکمران ہمیں اچھے مل جائیں تو کچھ بھلا ہوگا. میں اور آپ جتنا لوگوں کے کام آ سکتے ہیں آ جائیں. اس پریشانی کے وقت میں اللہ کے بندوں کے لیے سپورٹو بنے، مددگار بنے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی غیبی مدد فرما دے گا، غیبی دروازے کھول دے گا. احادیث ذہن میں رکھنے کی کوشش کیا کریں، اور اللہ جب آپ کوشش کریں گے، نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ پھر ذہنوں میں رکھے گا بھی. اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کلپس آتے ہیں تو پھر اس میں سن لیا کریں اور ازبر ہو جائیں گی، آپ کو یاد ہو جائیں گی. آگے شیئر کیا کریں. کلپ شیئر نہ بھی کریں، ویسے تو کریں، اچھا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اپنی زبان سے سنایا کریں، آپ کو ذہن میں یاد رہ جائیں گے. ابھی میں جو